إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے جامعۃ الاحسان شعبہ بنات کے حوالے سے معلومات تو تھی، دعا گو بھی رہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس تقریب کے حوالے سے پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے، اور یہ سن کر نہایت خوشی ہوئی ہے کہ 10 بچیوں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے شہادت العالیہ اور عالمیہ بھی کہہ دیں کا جو کورس ہے وہ مکمل فرما لیا ہے۔ میں سب سے پہلے ان بچیوں کو، ان کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھانے والی معلمات، اساتذہ کرام کو، ادارے کی انتظامیہ کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شروع میں ہی بطور نصیحت کے میں کہوں گا، آج سے آپ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ کئی سالوں کی محنت سے آپ کے دل و دماغ میں جو شرعی علوم محفوظ کرایا گیا ہے، اب اس کو خالی محفوظ ہی نہیں رکھنا، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اپنے حلقے میں بڑی کمی ہے، خواتین میں بالخصوص علم کی، عمل کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم 40 سال پیچھے جاتے ہیں تو بچیوں کے اس طرح کے مدارس ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ اب تو اللہ کی توفیق سے جال بچھ چکا ہے، اور ہر شہر کے اندر بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی اس طرح کے نصاب مرتب کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو جزائے خیر دے۔ ضرورت ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی یہ لازم ہے کہ خواتین کے پاس شرعی علوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے اس آنے والے کی پہلی درس گاہ، پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ اگر اس گود کے اندر یہ سنہری حروف ہوں گے، قرآن و حدیث کا علم ہوگا، آنے والے کو وہی ملے گا، اور اگر اس گود میں خرافات، جہلیت کی باتیں ہوں گی تو آنے والے کو وہی چیزیں ملیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے، اور الحمدللہ یہاں کے دوستوں نے اس ضرورت کو سامنے رکھا، اور اللہ کی توفیق سے ایک عظیم و شان ادارہ قائم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
حق یہی تھا اور اچھا بھی اسی طرح تھا کہ ہم سب بیٹھے ہوتے اور محترمہ شیخ عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ یہ صحیح بخاری کا آخری چیپٹر کا جو آخری باب ہے اس پر علمی گفتگو ہمیں سناتے اور ہم ان سے مستفید ہوتے۔ یہ تو ادارے والوں کا، شیخ صاحب کا بڑا پن ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح بخاری جسے آپ نے الحمدللہ لفظاً لفظاً شیخ صاحب سے پڑھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کتاب میں کیا علوم ہیں اور شرعی علوم میں سے وہ کون سا علم ہے جو یہاں نہیں ہے؟ اگر ہم لوگ خالی اس کتاب کے نام پر غور کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ عام طور پر عوام الناس کو یہی بتایا جاتا ہے اور اختصار کے ساتھ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری ہے، لیکن آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا، آپ کے اساتذہ کرام نے، معلمات نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب کا پورا نام کیا ہے۔ اس نام پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ اس کتاب کا پورا نام جسے آپ کو معلوم ہے، میں مراجعت کے طور پر آپ کے سامنے نام کو دہراتا ہوں: الجامع الصحیح، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس نام پر تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل یہ کتاب ایسی ہے کہ اسم با مسمى الجامع۔ آپ نے اصول کی کتابوں کے اندر جامع کی تعریف پڑھی ہے کہ جامع کسے کہتے ہیں؟ مختصر یہ ہے کہ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں ابواب ثمانیہ ہوں۔ ابواب ثمانیہ جس کتاب میں ہوں اس کتاب کو الجامع کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ جو ابواب ثمانیہ ہیں ان پر آپ غور کرتے ہیں تو پھر کوئی ایک نقطہ بھی شریعت کا باقی نہیں رہتا۔ عقائد، اب آپ دیکھیں عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، آداب، مناقب، فتن، تو آپ ذرا ان پر غور تو کریں کہ باقی بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ وہ کتاب ہے؟ در حقیقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کا مستند اور معتمد خزانہ ہے۔